کالے جنگل کی چڑیل اور ہونہار سایہ۔ شہر کی تیز زندگی سے دور پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام پھول نگر تھا۔ گاؤں کے بالکل ساتھ ایک بہت بڑا اور گھنا جنگل تھا جسے لوگ کالا جنگل کہتے تھے۔ گاؤں کے بوڑھے لوگ بتاتے تھے کہ اس جنگل میں انسانوں کا جانا سخت منع ہے کیونکہ وہاں ایک صدی پرانی چڑیل اور اس کے تابع ہونہار سائے رہتے ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی روحیں قید کر لیتے ہیں۔ دانیال، حمزہ اور سعد تینوں گہرے دوست تھے۔ دانیال ذرا زیادہ نڈر اور ضدی تھا۔ ایک شام جب وہ تینوں گاؤں کے ڈھابے پر چائے پی رہے تھے تو دانیال نے مسکرا کر کہا، لوگ کتنے بزدل ہیں، محض کہانیوں کی وجہ سے جنگل کی طرف نہیں جاتے۔ آج رات ہم جنگل کے اندر جائیں گے اور وہاں ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں گے، راتوں رات ہم مشہور ہو جائیں گے۔ سعد نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں دانیال، وہاں جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرے دادا کہتے ہیں جو بھی سورج ڈھلنے کے بعد وہاں گیا وہ کبھی واپس نہیں لوٹا۔ لیکن دانیال نے سعد کی ایک نہ سنی اور حمزہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ مجبوری میں سعد کو بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ رات کے ٹھیک 11 بجے تینوں دوستوں ہاتھوں میں کیمرہ، بڑی ٹارچیں اور لاٹھیاں لیے جنگل کی حدود میں داخل ہو گئے۔ جنگل کے اندر کا ماحول بے حد خوفناک تھا۔ درختوں کے تنے اتنے موٹے اور پھیلے ہوئے تھے جیسے کوئی بڑے بڑے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو۔ ایک طرف شدید دھند پھیلی ہوئی تھی اور ہوا سے درختوں کی پتیوں کے رگڑنے کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی دھیمی آواز میں رو رہا ہو۔ کچھ دور جانے کے بعد اچانک حمزہ کا پاؤں کسی نرم چیز پر پڑا۔ نیچے ٹارچ کی روشنی ڈالی تو تینوں کی چیخیں نکل گئیں۔ وہاں جانوروں اور انسانوں کی پرانی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ سعد نے گھبرا کر کہا، دانیال دیکھو، میں کہہ رہا تھا نا یہاں سے واپس چلو، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ کیمرہ آن کیا اور بولا، ڈرپوک مت بنو، یہ صرف جانوروں کی ہڈیاں ہیں، آگے چلو۔ اصل ایڈونچر تو ابھی شروع ہوا ہے۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ رات کے ٹھیک 12 بجے اچانک پورے جنگل کی ہوا رک گئی۔ بالکل سناٹا چھا گیا، نہ پرندوں کی آواز تھی نہ ہوا کی۔ اسی خاموشی میں ان کے پیچھے سے ایک لمبی سیٹی کی آواز آئی۔ تینوں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں سوائے کالی دھند کے کچھ نہیں تھا۔ اچانک حمزہ کے ہاتھ سے ٹارچ نیچے گر گئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، دانیال وہ دیکھو سامنے، ایک بہت بڑے برگد کے درخت کے نیچے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا پرانا پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال زمین تک لمبے اور الجھے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ وہ عورت آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی کوئی گردن نظر نہیں آ رہی تھی، بس اس کے منہ سے ایک خوفناک باریک ہنسی کی آواز نکل رہی تھی، ہا ہا ہا، بہت سالوں بعد تازہ گوشت ملا ہے، آج میری بھوک مٹے گی۔ دانیال کی ٹانگیں جم گئیں۔ وہ کیمرہ بھول کر پیچھے ہٹا۔ جیسے ہی ٹارچ کی روشنی اس عورت کے چہرے پر پڑی، تینوں کے جیسے حواس باختہ ہو گئے۔ اس عورت کا چہرہ انسانی نہیں تھا، اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ آنکھوں کی جگہ دو دہکتے ہوئے لال انگارے تھے اور اس کے منہ سے لمبے لمبے ہون آلود دانت باہر نکل رہے تھے۔ تینوں الٹے پاؤں گاؤں کی طرف بھاگے لیکن جنگل کے درخت جیسے ان کا راستہ روکنے کے لیے گھومنے لگے تھے، راستے بدل رہے تھے۔ وہ ایک ہی جگہ گول گول گھوم رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے سعد نے پیچھے مڑ کر دیکھا، چڑیل ہوا میں اڑتی ہوئی ان کے قریب آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کئی کالے بغیر چہرے کے سائے بھی درختوں سے کود کر نیچے آ رہے تھے۔ اچانک سعد کے پاؤں کو کسی جڑ نے جکڑ لیا اور وہ منہ کے بل گرا۔ دانیال، حمزہ، مجھے بچاؤ! سعد کی دردناک چیخ گونجی۔ دانیال اور حمزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ کالا سایہ سعد کو ٹانگ سے پکڑ کر تیزی سے جنگل کے گہرے اندھیرے میں گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ سعد کے ناخن زمین کو کریدنے رہے لیکن وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا اور پھر سعد کی ایک شدید دل دہلا دینے والی چیخ آئی اور سناٹا چھا گیا۔ دانیال اور حمزہ کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگتے رہے۔ آخرکار دور سے انہیں گاؤں کی مسجد کا مینار اور روشنی نظر آئی۔ دونوں نے اپنی اپنی بچی کچھ طاقت سے جنگل سے باہر آئے اور گاؤں کی سڑک پر جا گرے۔ گاؤں کے لوگ فجر کی نماز کے لیے نکل رہے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو خون میں لت پت اور بے ہوش دیکھا تو فوراً اٹھا لیا۔ کئی دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد دانیال اور حمزہ کی جان تو بچ گئی لیکن سعد کبھی واپس نہیں آیا۔ پولیس نے پورے جنگل کی تلاشی لی لیکن وہاں سعد کا صرف خون سے لت پت موبائل فون ملا جس میں وہ آخری خوفناک ویڈیو ریکارڈ تھی۔ اس دن کے بعد دانیال نے بولنا بہت کم کر دیا۔ اس کی پیٹھ پر 3 لمبے ناخنوں کا گہرا نشان بن چکا تھا جو کبھی ختم نہیں ہوا۔ آج بھی جب بھی رات کے وقت کوئی بھی کالے جنگل کے قریب سے گزرتا ہے تو اسے جنگل کے اندر سے سعد کے رونے اور اسی چڑیل کے بھیانک ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔